اچھا، بہت سارے جو مسلمان آپ کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دل میں تو آتے ہیں آپ اور سمجھ میں نہیں آتے، بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، وہ اس طریقے سے آپ کی اس ایک پرسنل سوال کروں ہاں میں؟ بالکل بالکل بیوی کے دل میں اگر شوہر آ جائے تو معاملہ ختم ہے نا بھائی. تو یہاں شوہر بیوی والا نہیں معاملہ نہیں، میں ہے. بتا بھائی، دل ہی ہے نا، دل ہی تو ہے. جب کوئی دل میں آ جائے تو معاملہ ختم. دماغ میں آ جائے تو کیلکولیشن کرتا، پلس مائنس، نقصان فائدہ. تو سیاست دل والی چیز تھوڑے، تو سیاست تو دماغ والی چیز ہے. یہی تو ہم بول رہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. کیا بات، کیا بات. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی جس ظلم اور جس انیائے اور جس ناانصافی کی بات آپ کرتے ہیں، اس مسلمانوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا آپشن ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ وہ نیتا نہیں بن سکتے. جب آپ کو من سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ ایک بھارتی ہیں، آپ نے بحرین اور کویت اور کہاں دیکھیے، جا کر کے وہ گفتگو نہ وہ گفتگو الگ ہے. وہ گفتگو پاکستان کے خلاف، ان کے آتنکواد کے خلاف، پہلگام میں جو دل سوز اور تکلیف دہ واقعہ ہوا کہ مذہب پوچھ کر سر پر گولیاں ماری گئیں ایک نئی دلہن کے سامنے، ان کے فیملی الگ ہے. وہ تو ملک کے لیے تھا. ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم دونوں چیزیں کنیکٹ یوں ہو جا رہی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تیجسوی یادو پاکستان کی بھاشا بول رہے ہیں. بالکل، یہ وہی والا نیریشن ہے جو بی جے پی آزماتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ جب پہلگام ہوا تھا اور ہم نے بھارت کی سالمیت پر جب حملہ ہوا تو ہم نے بھارت کے لیے بولا، کسی پرائم منسٹر کے لیے نہیں بولا. یہ سب ہم لوگ کچھ نہیں ہے، ملک بڑا ہے، ملک بڑا ہے، ملک بڑا ہے. تو پاکستان کے جو لوگ تھے ٹویٹر پر بول رہے کہ یہ دیکھو شیروانی ٹو ایکسٹریمسٹ ہے یہ. تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ ہم یہ بولے، بالکل بولے. اس کو ٹی وی چینلز نے تک چلایا. مجھے تو دھمکیاں میں فون آتے تھے واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر اور انٹرنیٹ کالنگ پہ، سدھر جا تو وہ سب. تو یہی حکومت کے لوگ آپ کو پاکستان کے خلاف ہندوستان کا رخ رکھنے پر اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں جب مسلمانوں کی آواز آپ اٹھاتے ہیں آپ کی بات نہیں سنی جاتی. طریقہ ہے. یہی حکومت ہے. اس حکومت کے لیے نہیں کیے، دیش کے لیے کیے. ٹھیک ہے. اس وزیر اعظم کے لیے نہیں کیے، ملک کے لیے کیے، ملک کے لیے کیے. اس کو فرق. تو اویسی صاحب ایک جگہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، ایک دم 100% ایکیوریٹ رائٹ ہے، اور جب ہندوستان کے اندر کی سیاست میں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں یا مسلمانوں کی بالکل آواز صحیح. دونوں اٹھاتے ہیں. طرف صحیح ہیں ہم، دونوں طرف صحیح ہیں. دیکھیے، دونوں طرف ہم صحیح ہیں. ایکسٹریمسٹ کا ورڈ کوئی بھارت کا پولیٹیشین استعمال کرے گا ایک مسلمان کے خلاف، جس پر ایسا کوئی کیس بھی نہیں ہے اور کوئی کورٹ سے، آپ صرف اپنی اجارہ داری کو بچانے کے لیے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیے، ایک بات سنیے. لالو مکھیہ منتری تھے، کیندر منتری تھے، میرے والد کارپوریٹر تھے، ایم ایل اے تھے، ایم پی تھے. مجھے لندن جا کر میں محنت کر کے پڑھ کے بیرسٹر بن نہیں سنیے، وہ سب لڑکے کرتے ہیں. بڑی مصیبتوں سے، مشکلات سے ہم نے اپنے سفر کو طے کیا. یہ اپنے باپ کے گھر میں رہ کر مکھیہ منتری، ان کے والد کیندر منتری پاس پڑھ نہیں سکتا. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے ایک آخری بات کہ آپ خود ایک پارٹی ہیں، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، مسلمانوں کا اتحاد اس میں شامل ہے. تو مسلمانوں کی پارٹی کے ہونے کی حیثیت سے، یا وہ تمام لوگ جو مسلم فورس کے طور پر پولیٹیکلی کام کر رہے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ 2% والا، 3% والا، کوری کرمی، یہ سب نیگوشیٹ کر لے رہے ہیں، مسلمان نیگوشیٹ نہیں کر پا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسلمان سٹیزن ود رائٹس نہیں بن رہا ہے. ووٹر میں اور سٹیزن ود رائٹس میں فرق ہے. جس دن مسلمان سٹیزن ود رائٹس بنے گا اس کو سب ملیں گے. ہم کو دماغ میں ڈال دیا، ووٹ ڈالو، جا کے سو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، ہم تمہارے ویل وشر ہیں، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہارا سب کچھ کر دیں گے. بھائی ووٹ ڈال کے آ کے سوتے، میں ہی پریشان ہوتا ہوں. میری زمین سیلاب میں کٹ جاتی ہے، میرا ہی بچہ پیدا ہو کر اپنی ماں کے سامنے مر جاتا ہے، میرے بچوں کے جسم میں خون نہیں ہے. آپ کو معلوم کشن گنج کے 4 ضلعوں میں کتنے ڈگری کالج ہے گورنمنٹ کا؟ ایک ہی ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، سٹیزن ود رائٹس بنو. حکومت گورنمنٹ بنانے کا نہیں، سیمانچل بدلنے کا کام کرو. اب دوسرا رخ، مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل ہمارے ایم ایل اے منتخب ہوئے. ہم ان کو لے کر وہاں پورلوم ہے، گری راج منسٹر ان کے پاس گئے، گریراج سنگھ. ہاں، جا کر ملے، 1.5 گھنٹہ ان سے بات کیے، 1.5 گھنٹہ. پھر اور ایک میٹنگ کرے، پھر گئے.
सब लोगों ने क्या कहा, देखो जाके मिल लिए। मेरा सवाल ये है कि वो मिनिस्टर है, पॉलिटिकली हम अग्री कभी नहीं वायरल हुई थी। करेंगे, नहीं हम कभी अग्री नहीं करेंगे, मिलना है ना मुझे मिलना है, अब फिर मिलेंगे, क्योंकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, पावरलूम बर्बाद हो रहा है, 50% उनका प्रॉफिट नीचे गिर गया है। ये मत समझिए कि हम लोग जाते नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, ये गलत फहमी है लोगों को, बराबर जाते हैं, बराबर गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन में पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। प्रॉब्लम ये है कि इन अंधे बहरों को पढ़ने की आदत नहीं है ना। तो ओवैसी साहब जब यहाँ पर अपना सीएम बनाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यहाँ का मुसलमान सिटीजन विथ राइट्स होगा। वोटर नहीं बनना है, सिटीजन विद राइट्स बनना है। बनेगा तब ना। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि जो दूसरे लोगों को जो हुकूक मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो सिटीजन विद राइट्स हैं, हम सारी वोटर बने हुए, जिस दिन ये तब्दीली पैदा हो जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई सियासी इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि दरी बिछाना खत्म हो जाएगा। दरी मत बिछाइए और खुद अपना हक जो है वो लीजिए। लेकिन एक बड़ी बात जो ओवैसी साहब की तरफ से कही गई वो ये कि आने वाले वक्त में बिहार का मुख्यमंत्री उनकी जानिब से कोई हो सकता है।